اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا غازہ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین، یہ پروگرام ہے امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے ہجرت کر کے کربلا مولا کی جانب۔ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام اخوت و محبت کا دین ہے۔ اسلام بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام تفرقے بازی کا پیغام نہیں دیتا۔ لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کی فضیلت کا حق تو کوئی ادا کر نہیں سکتا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ امام ہیں من جانب اللہ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو امام مبین بنا کر بھیجا ہے۔ اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں آپ کی تربیت کی، اور جب دنیا میں آپ 4 شعبان کو آئے تو سب سے پہلے رسول اللہ نے کان میں اذان بھی دی ہے، اقامت بھی کہی ہے، اور اس کے بعد اپنی حوض کوثر سے دلی ہوئی زبان دہن میں ڈالی اور علم بھی عطا کر دیا۔ یہ شرف امام حسین علیہ السلام کو ملا، اور رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ کا یہ کہنا پوری امت کے لیے ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے اور ایک پیمانہ ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین ہے مجھ سے اور میں ہوں حسین سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حسین کو راضی کرنے والا رسول کو راضی کر رہا ہے، اور رسول کو راضی کرنے والا رسول کے اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ حسین سے دشمنی رکھنے والا رسول کا بھی دشمن ہے اور وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو یہ فضیلت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ اللہ کے نزدیک بہترین دین سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، میں بہترین دین جو ہے وہ اسلام ہے، جو سارے نبی لے کر آئے، 1,24,000 پیغمبر یہی دین لے کر آئے، لیکن سب سے زیادہ فضیلت ہمارے نبی معظم کو اللہ نے عطا فرمائی کہ دین جو مکمل ہوا ہے، دین کی جو نعمتیں تمام ہوئی ہیں وہ غدیر پر اعلان ہوا ہے جب رسول نے اعلان ولایت مولا کیا۔ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام علی کے بیٹے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ماں جناب سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، باپ مولا کائنات ہیں، اور نانا جو ہے وہ رسول اللہ ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی نہ نانی کا جواب کائنات میں ملتا ہے، خدیجہ الکبریٰ ہیں جن کا دین پر بہت بڑا احسان ہے۔ امام حسین کی یہ فضیلت ہے کہ باپ وہ ہے جو ہر میدان میں دین کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ علی میدان میں ہیں، چاہے وہ احد کا معرکہ ہو، چاہے بدر کا ہو، چاہے خندق کا ہو، چاہے خیبر کا ہو، ہر جگہ فاتح اگر کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام فاتح نظر آ رہے ہیں، جو امام حسین علیہ السلام کے پدر بزرگوار ہیں۔ آپ کے بھائی حسن ابن علی علیہ السلام ہیں۔ یہ حسب ہے، یہ نسب ہے۔ آپ کے دادا حضرت ابو طالب علیہ السلام ہیں جن کی آغوش میں علی بھی پل رہے ہیں، رسول بھی پل رہے ہیں، لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کو خواجہ غریب نواز نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ شاہ اس حسین، بادشاہ اس حسین، دین اس حسین، دین پناہ اس حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ اس حسین۔ امام حسین علیہ السلام بنائے لا الہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے خراج عقیدت امام حسین کو پیش کیا کہ امام حسین بنائے لا الہ ہیں۔ تو اب جو بھی بنائے لا کے مقابلے پر آتا ہے وہ فاسق بھی ہوتا ہے، وہ فاجر بھی ہوتا ہے، وہ لا دین بھی ہوتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ لوگوں نے مدینے میں رہنا بھی تنگ کر دیا، جس طرح سے ظالم ہوتے ہیں۔ سورہ عصر کے اندر بتایا کہ وہ لوگ ہیں گویا
جیسے بھی انسان ہیں جو اخلاق سے بھی پیچھے ہیں اور دین کی معرفت بھی حاصل نہیں کرتے، امام حسین علیہ السلام سے یزید جیسے عیاش نے، مکار نے بیعت لینے کی کوشش کی۔ امام حسین علیہ السلام دین کے وارث تھے اور رسول اللہ نے بتا دیا تھا یہ تو میرا پیغام دے گا، جو میرا پیغام ہے وہی میرا نوازا پیغام دے گا، کیونکہ سجدوں کو طول دے کر امام حسین علیہ السلام نے زمانے والوں کو پیغام دے دیا تھا کہ سجدے کو طول دیا تو یہ ایک بہت بڑی امام حسین کی فضیلت ہے۔ تمام صحابہ کرام واجب الاحترام امام حسین علیہ السلام کا احترام بھی کرتے تھے، اس لیے کہ جب نبی بوسہ لے رہے ہوں، جب نبی پیار امام حسین کو کر رہے ہوں اور بتا رہے ہوں کہ دین کی تبلیغ کرے گا، دین کے لیے قربانیاں دے گا، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے دین بیان کرنے میں اور اپنے نانا کی سنت پر عمل کرنے میں جو ہے بسر ہوا۔ لیکن جب بیعت یزید ابن معاویہ نے چاہی کہ حسین سے بیعت لے، اس لیے کہ وہ ظالم تھا، کبھی بھی معصوم امام ظالم کی بیعت نہیں کیا کرے، ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ امام حسین نے انکار کر دیا کہ میں بالکل بیعت نہیں دوں گا، اس نے پیغام بھیجا ولید کو کہ امام حسین سے بیعت لو، امام حسین نے منع کر دیا، اس لیے کہ پاکیزہ امام کبھی بھی غیر شرعی عہدے پر فائز ہونے والوں کی بیعت حسین نہیں کیا کرتا۔ لیکن حسین کا جینا مدینے میں تنگ کر دیا گیا تو امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا مدینے چھوڑنے کا، اور امام حسین علیہ السلام تیاری کر رہے ہیں کربلا آنے کی، کوفے آنے کی۔ امام حسین علیہ السلام نے سب اعزاء کو، احباب کو جمع کیا اور کہا مدینے والوں حسین جا رہا ہے، اس لیے کہ اب میں مدینے نہیں رہوں گا۔ نانا کے روزے پر آئے اور آ کر ایک جملہ کہا، شاعر نے کیا خوب کہا کہ اٹھا یہ کہہ کے تب بنی ہاشم کا تاجدار، کانوں میں گونجنے لگی اسلام کی پکار، رخصت ہوا مزار سے یہ کہہ کے ایک بار، نانا بس اب حسین کا کرنا انتظار، صحرا میں 3 روز کے پیاسے کو دیکھنا، خدا کے کربلا میں نواسے کو دیکھنا۔ نانا آپ کا دین بچاؤں گا، اگر مجھے اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑی تو دین بچاؤں گا، اکبر کی قربانی دینی پڑی دین بچاؤں گا، اصغر بھی قربان کروں گا، قاسم بھی قربان کروں گا، لاشیں اٹھاؤں گا، لیکن کسی مقام پر دین کے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دوں گا۔ اسی جذبے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ماں کی قبر چھوڑ رہے ہیں، حسن کی قبر چھوڑ رہے ہیں اور مدینے والوں سے رخصت ہو کر جا رہے ہیں کہ میں دین بچانے جا رہا ہوں، اسلام بچانے جا رہا ہوں۔ اقتدار ہمارا منصب نہیں ہے، ہم اقتدار کے پیچھے نہیں جاتے، ہم حکومت کے پیچھے نہیں جاتے، ہمارا کل بھی تعلق دین سے تھا، آج بھی تعلق ہمارا دین سے ہے، کیونکہ دین پر زر ماری جا رہی ہے۔ دین کا جو بھی حاکم ہوگا وہ صاحب تقویٰ ہوگا، وہ پرہیزگار ہوگا، لیکن اس وقت جسے حاکم بنایا ہے وہ بنانے والا بھی مجرم ہے، یہ بننے والا بھی مجرم ہے، میں اس کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ یزید کا تعلق دین سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے، شریعت سے نہیں ہے، یہ سنت محمدی کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ حسین یہ کچھ ہے سب کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اسی جذبے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے نانا کا شہر چھوڑا، آپ آئے کربلا میں اور آ کے جو ہے وہ اپنے سفیر کو بھی امام حسین نے پہلے بھیجا تھا، جناب عقیل کو کے بیٹے کو، لیکن زمانے نے جو ہے مسلم کے ساتھ وفا نہیں کی، انہیں بھی بے دردی کے ساتھ، حالانکہ انسان کے خلاف ہے، کبھی کسی سفیر کو نہیں مارا جاتا، لیکن یہ بدبخت یزید ہے جس نے جناب امام حسین کے سفیر کو بھی جو ہے وہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ تایا ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ان کے بیٹے ہیں، بے دردی کے ساتھ کوفے میں انہیں شہید کر دیا گیا، ان کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ یہ انسانیت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، یہ آدمیت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، یہ دین اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے۔ یہ اطلاع امام حسین کو جو ہے وہ مل گئی جب وہاں سے واپس آ رہے تھے کہ مسلم کو شہید کر دیا گیا، پہلے خط لکھ کے بلایا گیا، اس کے بعد دغا کی گئی۔ اس لیے کہ جب مسلم پہنچے تھے اس وقت مسجد کوفہ کے اندر جو ہے
ہے وہ مجمع بہت تھا، لیکن سلام پھیرا تو 10 آدمی موجود نہیں تھے، خریدا گیا، زر استعمال کیا گیا، مسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے اور کربلا میں آ کر امام حسین نے خدا کے دین کے لیے وہ بہترین قربانیاں پیش کی، علی اکبر جیسا بیٹا پیش کیا، قاسم جیسا بیٹا پیش کیا، یہ شہادت دی۔ پھر امام حسین نے عصر کے وقت اپنی شہادت بھی پیش کی، اے نانا کی دین، اگر میری گردن کٹنے کے بعد میرے نانا کا دین بچتا ہے تو حسین کو یہ گردن عزیز نہیں ہے، اے تیغو آؤ حسین کے سینے میں پیوست ہو جاؤ تاکہ میرے نانا کا دین سلامت رہے، اللہ کی کبریائی سلامت رہے۔ سجدہ حسین نے ایسا کیا کربلا کے اندر کہ سجدے میں شمر کا خنجر تھا اور حسین کا گلا تھا۔ بہن زینب علی کی بیٹی، بہادر بیٹی، دیکھ رہی تھی اور سر پہ قرآن رکھ کر صرف ایک جملہ کہہ رہی تھی، ظالموں نہ مارو، یہ نبی کا نواسا ہے۔ میری ماں زہرا نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا، لیکن ظالموں نے امام حسین علیہ السلام کو 3 دن کا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا۔ اعلیٰ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔